بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سپوت تھے، جنہوں نے انگریز کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت نمایاں کام کیا۔ مالٹا میں آپ کو قید کر لیا گیا، بیڑیوں میں قید رہے۔ ان کے کچھ اور شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیز گل وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ انگریز نے ان پر بہت سختیاں کی، مگر یہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب انگریز نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، تو یہ اطلاع ملنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر بہت گریہ طاری رہتا تھا۔ آپ نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ آپ کے شاگرد حیران ہوتے کہ ہمیں پھانسی کا حکم ہو گیا تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن جب اپنے شیخ کو دیکھتے تو وہ خوب کثرت کے ساتھ روتے اور رونا دھونا صبح و شام کرتے نظر آتے۔ دل اتنا نرم ہو چکا تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر رونے لگ جاتے، یہاں تک کہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ ہم کسی وقت حضرت کی خدمت میں عرض کریں گے کہ حضرت اتنا رونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر پھانسی کا حکم آ چکا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ لہٰذا ایک موقع پر کھانے سے پہلے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ آج کل بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ گریہ طاری ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ پھانسی کا حکم ہو چکا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اللہ تعالی ہماری جان کو اپنے راستے میں قبول کر لیں گے، یہ تو کوئی ایسی رونے والی بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ان کو ذرا رعب بھری نظروں سے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اس وقت پسینے چھوٹ گئے کہ حضرت اتنے جلال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں موت کے خوف سے یا پھانسی کے خوف سے روتا ہوں؟ نہیں، بلکہ میرے ذہن میں کوئی اور بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت پھر کچھ ہمیں بھی بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، میں ان کی شان بے نیازی کی وجہ سے روتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بندے سے جان بھی لیا کرتا ہے اور اس کی جان کو قبول بھی نہیں کیا کرتا۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اے اللہ، اگر تو نے جان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرے مولا اس کو قبول بھی فرما لینا۔ حکیم اجمل خان آپ کے مریدوں میں سے تھا، آپ بیمار تھے اور اس کے یہاں علاج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہی سن 1339 میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں سے جنازہ اٹھایا گیا۔ جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ کے اوپری گہرے زخم کے نشان موجود ہے۔ ایسی پیٹھ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ آخرکار یہ بات کیا تھی کہ آپ کی پیٹھ پر اتنے گہرے نشان ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کلکتہ میں تھے، وہ بھی وفات کی خبر سن کر وہاں پہنچے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت راز کھولا اور کہا اصل میں مالٹا میں ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا اور انگریز کہتا کہ تم ہمارے ساتھ وفاداری کا عہد کرو اور ہمارے حق میں فتویٰ دو، ورنہ ہم تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹائے رکھیں گے۔ حضرت کے خون سے آگ کے انگارے بجھتے، اتنی تکلیف اٹھاتے، مگر انگریز سے کہتے رہتے انگریز میں کبھی تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ارے میں بلال رضی اللہ عنہ کا وارث ہوں، جن کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور سینے پر چٹان رکھ دی جاتی تھی۔ میں تو خبیب رضی اللہ عنہ کا وارث ہوں، جن کی کمر کے اوپر زخموں کے نشانات تھے۔ میں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وارث ہوں، جن کے چہرے پر سیاہی مل کر ان کو مدینہ بھر میں پھرایا گیا تھا۔ میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وارث ہوں، جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ میں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وارث ہوں، جن کو 70 کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں علمی وارث ہوں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بھلا میں تمہاری بات کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ لہٰذا سب تکلیفوں کو برداشت کر لیتے تھے، مگر زبان سے انگریز کے حق میں کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ یہ ان کی قربانیاں تھی۔ آخرکار انگریز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریز نے پہلے فیصلہ کیا تھا
کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ پھانسی نہیں دیتے، چلو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا انگریز کو فیصلہ بدلنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کے عزم و استقامت کی وجہ سے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ کتنی عجیب بات کہی، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آپ تو سمندر تھے، بھلا دریا میں کیسے گر سکتے تھے؟ آپ کے اس عمل و استقامت کو سلام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا علمی فیض بھی بہت پھیلا۔ سمرقند نوجوان کا عزم و استقلال یعنی جماؤ۔ سمرقندی نوجوان کا عزم و استقلال یعنی جماؤ۔ سمرقند کے اسی سفر میں ایک عالم ایک نوجوان کو عاجز سے ملنے کے لیے لائے اور بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہے جو روسی انقلاب کے زمانے میں روزانہ 5 بار اذان دے کر کھلے عام نمازیں پڑھتا تھا۔ یہ سن کر عاجز کو حیرت ہوئی اور پوچھا وہ کیسے؟ اس نوجوان نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی پیٹھ کے ایک انچ پر زخموں کے نشانات موجود تھے۔ اس عاجز نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا جب میں نے پہلی بار اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور خوب مارا۔ میں جان بوجھ کر اس طرح بن گیا کہ جس طرح کوئی پاگل ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ مارتے میں اتنا زیادہ ہنستا۔ ایک وقت میں کئی پولیس والے مارتے تھک جاتے، مگر میں اللہ کے نام پر مار کھاتے کھاتے نہ تھکتا۔ مجھے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے مگر میں نے برداشت کر لیے۔ مجھے کئی گھنٹے برف پر لٹایا گیا۔ مجھے پوری رات الٹا لٹکایا گیا۔ مجھے گرم چیزوں سے داغا گیا۔ میرے ناخون کھینچے گئے مگر میں اس طرح محسوس کرواتا جس سے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ میں جان بوجھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا۔ پولیس والوں نے 1 سال میری پٹائی کرنے کے بعد مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ وہاں بھی میں نے 1 سال اسی طرح گزارا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا کہ یہ آدمی پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے، لہٰذا اب اس کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ اس طرح اس ڈاکٹر کی رپورٹ پر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے ایک جگہ پر چھوٹی سی مسجد نما جگہ بنائی۔ میں وہیں دن میں 5 بار اذانیں دیتا اور 5 نمازیں کھلے عام پڑھا کرتا تھا۔ اس عاجز نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ یہ عاجز اس نوجوان کے چہرے کو بار بار دیکھتا اور اس کی ثابت قدمی پر رشک کرتا رہا۔ ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا۔